حدیث سمجھ میں آئی؟ یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر میں نے بیان کی ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے جسے امام مسلم نے حدیث قدسی کے طور پر نقل کیا ہے، توجہ ہے نا؟ اب جب میں جلدی کرتا جاتا ہوں چونکہ میرے دامن میں ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ امام مسلم کو کون نہیں جانتا؟ بخاری کے بعد مسلم کا دوسرا درجہ ہے، بلکہ کئی مفسرین اور محدثین کے نزدیک بخاری کا دوسرا درجہ ہے، حسن ابواب کے لحاظ سے مسلم کا پہلا درجہ ہے۔ ہاں جی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، انہو تلا قول ابراہیم، کہ سرکار نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا قول جو قرآن مجید میں آیا ہے نا آیت، اس کو تلاوت کیا۔ آیت کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا من تابعنی فانہ منی، میرے مالک جو تو میری اتباع کریں وہ تو میرے ہو گئے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو تیری نافرمانی بھی کرے نا تو پھر بھی تو غفور الرحیم ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سزا نہ دینا، معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، سرکار نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ یہ آیت جو ہے نا یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 ہے۔ میں یہ حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں ایسے اٹکل پچو سے تقریر ٹھوک کے جاتا ہوں، جس طرح کہ اکثر ہمارے ڈھولے مائی یہ کہنے والے بریلوی خطیب ٹھوکتے ہیں۔ ہم ایسے اٹکل پچو نہیں کرتے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہماری ڈیوٹی یہ ہے، سبحان اللہ، ہماری ڈیوٹی یہ ہے۔ اور یہ جو نتھو پھتو اور ایرے کھیرے جو لک کے تقریریں کرتے ہیں نا کمروں میں بند ہو کے، یہ کبھی غامدی جیسے شیطان اور کبھی پرویزی جیسے لعین، اور کبھی مقابلے میں آ کے ہمارے سامنے بات کریں تو پھر بات بنے۔ بات وہ ہوتی ہے جو مجمع عام میں کی جائے۔ لک چھپ کے تقریر ریکارڈ کے سوشل میڈیا پہ چلا دینا کوئی اتنی بڑی بہادری نہیں ہے۔ بہادری کا میدان وہ ہے کہ میدان لگے اور بات کریں۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کا علم ہماری جوتے کی نوک پر ہے، ہم ان کے علم کو جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ اور میرے ایک استاد کیا کہتے تھے، ہم سرکار نبی علیہ السلام کے نوکر ہیں اور ہم سرکار نبی علیہ السلام کے پٹواری ہیں۔ حضور کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ہم سرکار کے سیکٹری ہیں اور بصورت دیگر سرکار کے مجاہد بھی ہیں۔ جو کوئی بات دلیل سے کرے گا تو بات دلیل سے کریں گے، جو بات رعب سے کرے گا بات رعب سے کریں گے، جو کوئی بات پیار سے سمجھے گا تو اس کو پیار سمجھائیں گے، اور بصورت دیگر اگر وہ کسی بات تمیزی پہ اترتا ہے تو پھر بھی نہیں باز آئیں گے۔ ہاں جی، ہاں میں تو ان کو نہیں مقرر مانتا کہ 2-4 ڈشکرے اپنی مرضی کے بٹھا لیے، کمرہ بند کر لیا، باہر پولیس کو اطلاع دے دی کہ کوئی آئے تو بھئی دروازہ نہیں ہم کھولیں گے، اندر سے جو کچھ ملفوظات اور جو کچھ بکواس کیا جا سکتا ہے سرکار کی شان میں وہ کہہ دیا۔ اور جب ہمارے جیسے فقیر ان کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں کہ نکلو مردودو باہر، سنو ہماری بات، ہمارے سامنے بات کرو ہمارے نبی کی، تو پھر دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لعنت ہو ایسے پرویزیوں، ایسے غامدیوں اور ان کے متبعین پر 1000 بار لعنت ہو۔ ان کے علم کو ہم جوتے کی نوک پہ سمجھتے ہیں۔ آئیں کبھی میدان لگائیں، ہمارے سامنے بات کریں بیٹھ کے، بات کا مزہ آئے۔ عجب پڑتا ہے کہ چرمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ہاں، عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بک بک بھی کر دے رہتے ساڑھے سامنے بھی نہیں ہم دے۔ آمن نہ تقریب چھٹی دا دودھ نہ یاد کرا دے من علماء اہل سنت والجماعت، میں تا ایک ادنا جا خادمہ، اے تا میرا دعویٰ ہے، میرے اساتذہ دے، میرے اکابرین مشایخ دے، بہت بڑے دعوے ہیں۔ ہاں جی، تے ایسے وقت تک ہم دے بھی رہے نے، تے ٹھہریا بھی کوئی نہیں، نہ کو پیر جماعت علی شاہ صاحب دے ٹھہریا، تے نہ کو حضرت محدث گولڑی رحمت اللہ علیہ دے ٹھہریا، تے نہ کو محدث بریلوی دے سامنے ٹھہریا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی مجدد دین و اہل ملت اور مجدد قادریت کو مبارک ہو، ایسا امام۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ ہم 1,00,000 روپیہ انعام دیں گے اگر آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دیں کہ میلاد کیسے منایا جاتا ہے، میلاد کیوں منایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے سوال زیادہ ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں روپیہ 2,00,000 دوں گا۔ اور پھر اس چیلنج کے بعد کوئی شتونگڑا ایرا غیرہ نتھو بند خیرہ کوئی نہیں مڑ سامنے آیا۔ ہاں جی،
یہ وہی ہیں جنہوں نے وہ جا کے مکہ شریف میں بھی شریف مکہ کو آپ کے خلاف رپٹ درج کرائی تھی جی، تو پھر آپ نے اس کے سامنے کتاب لکھی تھی فتوحات مکیہ، ہاں جی، اور جواب آج تک اس کا کوئی نہیں آیا، کسی ٹبر سے بھی کوئی نہیں آیا۔ ہم انہی علماء کے زلہ خار ہیں، ان کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کے کھانے والے ہیں، ہمارا یہ عالم ہے۔ ایسے بات جذباتی ہوگی، صلاۃ والسلام پڑھے، بات تو بڑی مزیدار تھی، کٹ کروں گا کیونکہ ٹائم مقدہ پہ۔ بہرحال یہ حدیث تو میں سنا کے چھڑسا نا تو دو گلاں اور بھی ہے چھڑسا، ایڈی چھتی بھی نہیں شارٹ کر دیا، ٹائم ہے بھی، وہ 15 منٹ تک سنا دی کیپیسٹی رکھ دیو نا، 15 منٹ سننے دی کیپیسٹی بھی پیدا کر لو۔ آئیو جے تقریرہ موڑ نہیں لپنیاں میں دعوی فقیر دا، ایڈیاں مدلل تقریراں کہ تھانو پورا میٹر ہی دس دیتا جاوے، ہاں جی، نالے سرکار دی شان تاسا ایویں بیان کرنی ہے نا، اسی سرکار دی شان لوگ کے کمرے بے کے دینا ریکارڈ کراؤں گی، وہ تو ڈنکے دی چوٹ بندیاں چی بیان کرنی نا، انہا ایک مجموعہ ہوئے دی گال سرکار کرنے دے مزہ بھی ہمدہ ہے، ہاں جی، ہاں اچھا، بات میں آپ کو سنا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل اتنا نرم تھا، کہا میرے مالک جو تو میری تباہ کرتے رہے وہ تو میرے ہیں نا، اس کو تو معاف کرے گا نا، اور جو میرے نافرمان تھے نا پھر بھی تو غفور الرحیم ہے۔ اگر لمدی جاندی قریب مہربان ہے تو پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے قول کا مطالعہ کیا، وہ بھی قرآن مجید میں ہے جی، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 118 کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال عیسیٰ نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر میرے مالک تو انہوں عذاب دیویں، اگر تو ان کو عذاب دو تو پھر بھی تمہارے بندے ہیں، نہ کوئی نہیں تو دے سکتا ہے ان کو عذاب، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر تو ان کو بخشی دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزیز الحکیم ہے، غالب ہے، پوچھنے والا تو تجھے ہے، کوئی نہ تو معافی کر دے۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کے آمنہ کے لال کے، بما قالا، اچھا یوں ہی آپ نے سنا نا، یہ آیت پڑھی نا تو پھر ہاتھ اٹھا دیے، فرفع یدے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرفع یدے، ہاتھ اٹھا دیے، فبقا، اور پھر روئے، اور سرکار بہت ہی روئے، اور کہا وقال اللہ تعالی یا جبریل اذهب الى محمد، تو اللہ تعالیٰ کے عرش میں فوراً تھرتھراہٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل محمد روتے ہیں، اللہ اکبر، اذهب الى محمد، جاؤ محمد کے پاس، وربک عالم، یہ بڑی بات نکتے کی ہے، یہ بات بڑی نکتے کی ہے کہ اگرچہ رب ان کا بہتر جانتا ہے کہ کیوں رو رہے، لیکن تو پھر بھی جاؤ، ہائے ہائے، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کریم ہے، وہ خلاق کائنات ہے، اس کو کیوں نہیں پتہ ہوگا، لیکن کوئی باتیں راز کی بھی تو ہوتی ہیں نا، یہ حدیث بننا بھی تو ضروری تھی نا، ہمیں پتہ بھی، مالک کو پتہ چل جاتا تو وہی بات ختم، دل کی دل میں بات رہ جاتی ہے، حالانکہ محبوب تو آنکھوں کے اشارے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں میانے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی راہم خبر نیست، عاشق و معشوق میں جو رمزیں ہوتی ہیں ان کو تو کرامن کاتبین بھی نہیں جانتے، فرشتوں میں بات پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ ساری امت گواہ ہو جائے، اچھا ربی عالم اللہ بہتر جانتا ہے، مگر تو پھر بھی جا، فصل ما یبکی کا، تو انہوں عرض کرو کہ تھونوں کس چیز نے رلایا، تھوڑی جی پنجابی ہو جائے، اچھا فَسْأَلْ ہو تو محبوب کو لو جا کے پوچھو، انہوں عرض کرو ما یبکی کا کہ تھونوں کس چیز نے رلایا، فَاتَاهُ جبریل فَسْأَلَهُ، جبریل آئے، انہوں سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی کہ تھوڑا رب پوچھدا ہے کہ تسی کیوں رو رہے ہو، وقال عالم، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے میرے، لیکن پھر بھی پوچھدا ہے کیوں روندے ہو، ہاں جی، فقال یا جبریل اذهب الى محمد فقل، جبریل واپس گئے، انہوں نے کہا میرے رب کریم محبوب تیرا اپنی امت واسطے پریشان ہے، انہاں دی وجہ تو رو رہا ہے کہ انہاں نے نبیاں نے بخشش دیا دعاواں کیتیاں تے انہاں دی دعاواں قبول ہو گئیں تے میری امت کی بنسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى محمد، جبریل جا محمد کو دوبارہ، فَقُلْ لَهُ، تو جا کے انہاں دی خدمت عرض کر، اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، محبوب اسی تیری امت دے بارے تینوں پریشان نہیں کران گے، آن قریب تیری امت، ہائے ہائے
تیری امت دے بارے تینوں راضی کریں گے، پریشان نہیں ہومن دیواں گے۔ میرے محبوب نے رو رو کر منا لیا، اور کچھ جو ظالم ہیں وہ شفاعت کے ہی منکر ہیں، بے ایمان۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی فرماتے ہیں ظالموں، محبوب کا تھا حق یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے، ہاں جی۔ اور ایک جب فرماتے ہیں، اور بڑا میرے خیال ہے انہوں نے بڑی مایوسی میں یہ شعر کہا ہے، آئے نجدیو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اے بھی کوئی نہیں احسان تو سمجھنیا تو انہوں مسلمان کیتا۔ ایک گل روک کے تھوڑی سنا دے میں تھوڑا، اگر سرکار نبی علیہ السلام دی ذات نوی چکاڑ دے دے باقی رندہ بھی کیے پیچھے، نہ تقابہ، نہ قرآن، نہ جبریل، نہ رمضان، نہ امت، نہ کوئی امت، نہ تصور۔ ہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے۔ حبل اللہ دی رسی قرآن ہے، تے حبل نو تا تسی لوگ پکڑ اللہ دی رسی نو، تے جس اللہ دی رسی تو انہوں پھڑائی ہے انہوں تسی وچو کٹ دے ہو۔ بڑا مزہ آگیا توڑے ایمان دا بھئی۔ ایو گل حضرت تعالیٰ نے فرمائیے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور مولانا صاحب ایک تفسیر کے بعد آگے، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم اپنی عطا کا دروازہ تب تک نہیں بند کریں گے جب تک تو راضی نہیں ہو جائے۔ اور میں نے دسو یہاں لفظ آیا ربوں کا، محبوب تیرا رب، تیرا رب، حالانکہ تھوڑا رب نہیں، بولو نا، میرا رب نہیں، نبیاں دا رب نہیں، سارے دا رب ہے، لیکن یہ اپنائیت اور خصوصی تعلق جڑا ہے نا، ایک دسنا لازم ہے، محبوب تیرا رب تینوں پریشان نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اچھا آگے ہے علم یجد کا یتیمن فاوا، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پھر آپ کو کیا جگہ نہیں دی؟ اب میں جلدی جلدی کرتا جاؤں گا۔ محبوب آپ کو ہم نے یتیم پایا تو پھر آپ کو جگہ نہیں دی، تو یہ بات یہ مزید اب اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسان اب ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ جب آپ شکم مادر میں تھے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، تھوڑا سا بڑھنے لگے تو والدہ جدا ہو گئیں، پھر دادے نے کفالت کی، پھر دادا چلے گئے، تو پھر امی محترم جو ابو طالب تھے ان کے ذمہ پرورش آئی تو پھر وہ چلے گئے، تو سارے کے سارے جو ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو سائے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اٹھا لیے، اور پھر فرمایا ہم نے تم کو یتیم پایا تھا، تم یتیم تھے، علم یجد کا، محبوب یاد کرو تو پھر ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی تھی۔ ہاں یعنی تو یتیم تھا پھر ہم نے آپ کو سنبھالا نہیں تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہٹائے کیوں تھے؟ یہ سائے سارے، یہ ساری کی ساری ادائے دلبرین جو تھیں یہ اللہ کی بخشش تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سہارے پہ سہارا دیا، اور پھر جب سہارے بڑھنے لگے تو پھر تمام سہارے سرکار کی زندگی سے ہٹا دیے۔ ایک لطیف نقطہ، ایک اہل نظر کی نظر، ایک لطیف نقطہ، یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، یتیمی کے بعد جو آپ کو سب سے پہلا گھر عطا کیا گیا ہے وہ بیت ابو طالب ہے۔ اس نسبت کی لحاظ سے اللہ ابو طالب کے گھر کو اپنا گھر کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کی جگہ میں نے دی، لیکن دی ابو طالب کے گھر۔ ابو طالب پسند تھا تو نبی کی ادھر پرورش ہوئی۔ اللہ نے کہا میں نے جگہ دی، اور دنیا کہتی کہ ابو طالب کے گھر پلے، تو ثابت ہوا کہ اس کا مطلب ہے اللہ اس گھر کی نسبت اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ تو تھا نقطہ، آگے چلتے ہیں، یا زیادہ رکتے نہیں ہیں اس پہ۔ اور سایہ تو یہ در یتیم، ایک یتیم کا معنی میں بیان کر دوں کہ ساری مخلوق میں عدیم النظیر اور یگانہ کائنات، اکلوتا موتی صدف میں پیدا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں در یتیم۔ وہ کہتے ہیں من قال المجاہد ہوا من قول العرب، کہ من قول العرب، کہ عرب کے قولوں میں ہے در یتیمتن، کہ وہ سچا موتی جو صدف امکان میں اکیلا ہو اس کو یتیم کہتے ہیں۔
اور سائے ہٹا دیے سارے، ایک ایک کر کے سائے ہٹا دیے۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت سائے پہ شعر لکھے ہیں، شعر سنتے جائیے اور پھر آگے ہم چلتے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی۔ تفسیر سن کے تھک گئے ہوگے، تھوڑے سے اشعار سنا دیں آپ کو۔ کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث۔ اس میں تھوڑی سی شرح کروں گا میں، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا الفقر و فخری، یہ جو فقر ہے نا، غربت، یہ میرا فخر ہے، یہ میرا امتیاز ہے۔ اچھا کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ایک کر کے سائے، پہلے والد کا سایہ تھا ہی نہیں، پھر والدہ کا سایہ چھین لیا، پھر دادا کا سایہ چھین لیا، پھر جو چچا شفیق تھا اس کا سایہ بھی چھین لیا۔ اور یہاں پر صوفی صاحب اشعار کسی نے کیا کہے ہیں، اور کہیں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، بڑھنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، یعنی چچا بھی گیا ماں بھی گئی، چلنے لگے تو دادا عدم کو روانہ تھا، ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا، ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ اس لیے کیا اس سایہ دار کو۔ اللہ کو پسند ہی نہیں کہ میرے محبوب پر کسی اور کا سایہ ہو۔ اللہ کتنا اپ ٹو ڈیٹ اور دانشور ہے مفسر اسلام، مفکر اسلام اقبال، حضرت اقبال قلندر لاہوری فرماتے امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ او سائے بان عالم۔ یہ تو وہ بے سایہ ہے جس کا ساری دنیا پر سایہ ہے، اگرچہ امی لقب ہے لیکن دقیقہ دان عالم اس کے سامنے یلہ خار ہیں، بورے چوگ کے کھانے والے ہیں اس کے علم کے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے جی، یہ بات تو بڑی لمبی ہے لیکن آگے آیا علم جدید کا یتیمن فہوا، یہ میں ضرور تفسیر کروں گا۔ وَوَجَدَ کا دولن فہدا، وَوَجَدَ کا دولن فہدا۔ محبوب آپ پہلے میں عام ترجمہ کر دیتا ہوں، عام ترجمہ میری گستاخی نہ سمجھیے گا، عام ترجمہ جیسے لوگوں نے کیا میں بھی ویسے محبوب نعوذ باللہ آپ کو گمراہ پایا تو پھر ہدایت نہیں دی، یہ ترجمہ ہے۔ اب یہ تو ترجمہ ان کا ہے، ہمیں اس ترجمے سے قطعاً بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے مدعیان علم نے ٹھوکر کھائی ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے، جس کو اللہ نے مہدی اور ہادی بنا کر بھیجا ہے، جو ساری ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اگر وہی گمراہ ہے تو ہدایت کہاں سے لوگے؟ نہیں، اس کا پہلا معنی یہ سرکار نے جب اعلان کیا نا تو کافروں نے دلیل مانگی، تو سرکار نے پہلے کوئی دلیل نہیں دی کہ یہ دلیل دیکھو یہ دلیل دیکھو، سب سے پہلے سرکار نے اپنے وجود کی ہی دلیل پیش کی کہ میں تم میں اتنے سال رہا ہوں، وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں عقل نہیں، میں تم میں اتنے سال رہا ہوں، کوئی دیکھا ہے میرے جیسا اور ہادی اور مادی؟ یہ لفظ جو نا اپنا دلال، اس کا معنی بظاہر تو گمراہی ہے لیکن ہر جگہ معنی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کا پہلا معنی ہے تو غفلت، یعنی پتہ نہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب، اس کا اللہ کے لیے بھی یہ شامل ہوا ہے، اگر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا معنی لیں گے؟ قرآن مجید میں آتا ہے لا یدل ربی ولا ینسا، تو اس کا معنی یہ کریں گے کہ اللہ تمہارا نہ گمراہ ہوا اور نہ بھولا، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا معنی۔ اس کا مطلب ہے نہ تمہارا اللہ بھولتا ہے اور نہ اس کی چیز، اس کی یاداشت سے کوئی چیز مس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا معنی ہے۔ اور اس کا معنی ہے لا یغفر لم تکن تدری القرآن والشرائع، محبوب آپ شریعت اور قرآن کو نہیں جانتے تھے، پھر ہم نے شریعت اور قرآن اتارا اور اس کے ذریعے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، یہ ہے دوسرا معنی۔ تیسرا معنی ہے اس کا غالب آ جانا، کنتا مغموراً بمکہ تا، تم پہلے مکہ میں غالب آئے، فکواک اللہ حتی اظہرت دینہ، یہاں تک کہ تم اتنے غالب آگئے محبوب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا دین سب دینوں پہ غالب کر دیا۔ اور ایک اس کا معنی ہے ایک تنہا درخت،
الشجرۃ فریدۃ فی الفلاۃ دالۃ، جو پورے بہت لمبے میدان میں اکیلا درخت ہو اس کو کہتے ہیں دالۃ۔ اور آپ کو اس لیے یہاں کہا گیا کہ آپ پورے عرب میں توحید کی روشنی دینے والے صرف اکیلی ہی ذات تھی۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی مخاطب اس کے سردار کو کیا جاتا ہے، حالانکہ معنی ساری قوم ہوتی ہے۔ جی اس کا معنی یہ اے وجد قومک ضالا فہدی بک، معنی یہ ہوا کہ محبوب تمہاری قوم کو گمراہ پایا تو اور پھر قوم کو تمہارے ذریعے سے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ معنی، یہ ویسے ٹاپک لمبا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ آج ٹاپک جانے دیں، یہ پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بعد میں یہ سمجھائیں گے۔ اگر اس پہ میں لگا رہا تو پھر ٹائم کافی ویسٹ ہو جائے گا، بات ہماری ختم ہو رہی ہے۔ اچھا بات ہو رہی تھی، لیکن ایک بات میں ضرور سناؤں گا، وہ میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ میں بات آپ کو سنا دوں۔ وہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروانے لگا نا، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا۔ تو جب ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا تو پھر سرکار ہادی نہیں ہوگی۔ اچھا ایک اور بڑی لطیف اہل عشق کی نظر یہ بات، اللہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے نا تو بڑے عجیب انداز سے کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور جس کا ہر سپاہی ہادی اور مادی کے درجے پہ فائز ہو۔ ہاں جی وہ خود عادی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت کیا کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، تو پھر کیا اپنی طرف جگہ نہیں دی، اپنی طرف آنے کی راہ نہیں دکھائی؟ اللہ یعنی آپ کو اپنی محبت میں سرگرداں پایا، آپ میری محبت میں سرگرداں ہو چکے تھے، اور پھر ہم نے آپ کو اپنی محبت عطا فرما دی۔ یہ معنی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب عینک غلط نمبر کی لگی ہوئی ہو نا تو پھر ہر چیز غلط ہی نظر آتی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اچھا یہ کیفیت بڑی عجیب تھی۔ ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ میرا سنانے کو جی چاہ رہا ہے کہ یہی وارفتگی آپ پر بچپن میں بھی طاری ہو جاتی تھی اللہ کی محبت میں، چونکہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ ایک دن وارفتگی پیدا ہوئی نا، بھائی جا کے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھ لیں، زور سے پڑھیں، زور سے۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ